وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، ہمارے سامنے ایک سوال ہے. سوال کے کرنے والے ہمارے معزز سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ کر کے، ایک قرآن پورا ختم کر کے یا ایک پارے دو پارے پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے میت کو بخش سکتے ہیں، یا اگر اپنے گھر میں ہم لوگوں کو جمع کرا کر کے قرآن کریم کے تلاوت کروائیں اور 2 3 4 ختم اس طرح سے لوگ کر لیں تو اس کا اجر و ثواب اپنے میت کو بخشوا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے. ہمارے معزز سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم پڑھ کر کے اس کے اجر و ثواب کو میت کو جو بخشا جاتا ہے، اس کو قرآن خوانی کہتے ہیں، اور قرآن خوانی کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. آپ کو میں بتلا دوں کہ میت کی جانب سے قرآن خوانی کرانے یا خود قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو بخشنے اور اس کا ثواب میت کو پہنچانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ یاد رکھیے کہ یہ شریعت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے لوگوں تک اس شریعت کو پہنچایا ہے. لہذا جو اللہ کا کلام ہوگا وہی شریعت ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا وہی شریعت ہوگی، دوسری چیزیں شریعت نہیں ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، مگر ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جانب سے نہ تو قرآن خوانی کروائی اور نہ ہی قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا جو اجر و ثواب ان کو بخشا. نہ خود قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے ان پیارے پیارے میت جو تھے ان کو بخشا، اور نہ ہی قرآن خوانی کروائی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی دیکھ جائیے، ان لوگوں نے بھی اپنے لوگوں کے مرنے کے بعد نہ تو خود قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے میت کو بخشا، اور نہ ہی لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھا کر کے قرآن کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنے میت کو بخشا. یہ سب لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور یہ سراسر بدعت ہے، یہ خرافات ہے. ایسا کرنے سے آپ اپنے میت کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ میت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ قرآن کریم پڑھ کر کے اگر اس کا اجر و ثواب اپنے میت کو بخشوانا چاہتے ہیں تو یہ اجر و ثواب دے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے؟ یہ تو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جو چیز فرمایا ہے آپ ویسا کیجئے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4310 کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ وہیں سے کٹ ہو جاتا ہے. صرف 3 چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کیجئے، یا پھر ایک عالم آدمی ہے جس نے لوگوں کو علم سکھایا تو اب وہ علم جتنے لوگوں کو پہنچتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو آپ بھی اپنے میت کے لیے دعا کریں، استغفار کریں گے تو میت کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک میت جو جنت کے اندر ہوگا، اچانک اس کا جو نیچے کا جو درجہ ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ اس کو اور اوپر والے درجے پر لے جاؤ، اس کے درجے کو بلند کر دو.
وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو نیچے والے درجے پر تھا، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے توبہ و استغفار کیا، اس لیے تمہارا اجر و ثواب بڑھا اور تمہارے جنت کے درجے کو بھی بلند کر دیا گیا۔ اور صحیح حدیث میں ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، کتاب الوصایا حدیث نمبر 2760، اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بولتی تو کہتی کہ صدقہ کرو، تو کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صدقہ کر لو۔ تو اگر ہمارے میت مر چکے ہیں تو ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری ماں ہے، تو ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور انتقال کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب اللہ کا قرض ادا کرو، کیونکہ اللہ کا قرض ادا کرنے کا حق زیادہ ہے۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری کی ہے، کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6699۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1952 کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے اوپر روزے واجب تھے، باقی تھے، فرض روزہ چھوٹا ہوا تھا، تو اس کی جانب سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو موطا امام مالک کی ہے، کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 1450، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر چلے گئے، ان کی ماں کو وصیت کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ مال تو سعد کا ہے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ کے آنے سے قبل ہی وہ انتقال کر گئی، تو سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے کہا کہ ہاں صدقہ کرو۔ تو آپ صدقہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اگر ان کے اوپر روزہ باقی تھا تو روزہ رکھ لیجئے، اگر وہ حج کرنا چاہتے تھے، نظر مانے تھے، تو آپ ان کی طرف سے حج کر لیجئے۔ لیکن یہ قرآن خوانی کرنے کا ثبوت تو نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بناوٹی بدعت ہے۔ قرآن خوانی کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب میت کو بخشا جا سکتا ہے، تو یہ بات بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ الٹا نقصان پہنچے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر میت نے ان چیزوں کی وصیت کی تو ضرور نقصان پہنچے گا۔ اگر میت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو یقینی طور پر میت جو ہے وہ ان چیزوں سے بری ہے، اور آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہمارے میت کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔